للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ کہف میں اعمال صالحہ کتنے بتائے گئے ہیں؟ یعنی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اختتام تو یہ ہے کہ اللہ سے سب کو ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ایک تو فرمایا کہ اپنا عقیدہ بندہ درست کرے، توحید پہ جمع رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھ کر، اور پھر آخرت کی تیاری کرے اعمال صالحہ کے ساتھ۔ تو اب یہ چند دروس میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ کہف نے کن اعمال صالحہ کو بیان کیا تاکہ وہ اعمال صالحہ یعنی اخلاص کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان اعمال کو ہم لانے کی محنت کریں، فکر کریں، کوشش کریں، وہی ہماری زندگی ہو۔ اب جو ہم زندگی گزاریں، ہماری کوشش محنت اب رہے کہ ان اعمال کو کرتے کرتے زندگی گزارتے چلے جائیں اور اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے ساتھ فرمان بردار بندوں کی حیثیت میں ملاقات کریں۔ سورہ کہف تو پڑھ لی 2 سال میں، اب کرنا کیا ہے ہم کو؟ جتنا اللہ نے توفیق دی، سنایا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کیسی زندگی گزاریں۔ نٹشل میں سورہ کہف کی روشنی میں اب زندگی کیسے گزاریں؟ تو اب جو کچھ بھی میں کہوں گا وہ تو اشاروں میں ہوگا، کیونکہ تفصیلات ہم نے پڑھ لیا، آپ کو ایک دم ذہن میں چلا آئے گا۔ سورہ کہف میں مرکزی طور پر 4 بڑے قصے بیان ہوئے ہیں۔ ان قصوں کی تفصیل ہم نے بتا دی، ابھی جب آگے میں ان کا اشارہ کروں گا تو آپ کو جلدی یاد آئے گا۔ اور ہر قصے میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو بیان کیا ہے۔ 4 قصوں میں مختلف قسم کے اعمال صالحہ، یا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ کہف دراصل 4 آزمائشوں، 4 فتنوں سے بچنے کا عملی نصاب ہے۔ علمی باتیں تو ہوئی، نصاب سلیبس کو بولتے ہیں، پریکٹیکل سلیبس۔ یہ تھیوریٹیکل تو ہم نے کہہ دیا، پڑھ لیا کلاس میں، درس کر لیا۔ ایک پریکٹیکل نصاب ہے 4 بڑے فتنوں اور آزمائشوں سے بچنے کا، جو سورہ کہف میں 4 قصوں میں مذکور ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات یاد دلا دوں، حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، ترغیب دی ہے حدیث میں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سورت دجال کے فتنے سے حفاظت کرے گی۔ 3 آیتیں پڑھنے کا تذکرہ ہے، پورا رکوع، 2 رکوع، پہلا اور آخری۔ پھر سورہ کہف پوری ہم نے پڑھ لی تو ارشاد فرمایا کہ جو یہ سورت ہر جمعے کو پڑھے گا، تلاوت کرے گا، تو یہ دجال کے فتنے سے حفاظت کرے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ دجال کا فتنہ دراصل انہی 4 فتنوں کا مجموعہ ہے۔ 4 فتنے جن کو سورہ کہف نے 4 قصوں میں بیان کیا، ان 4 فتنوں کے مجموعے کو فتنہ دجال کہتے ہیں۔
آگے بتاؤں، ذرا 4 قصے یاد کیجئے. اصحاب کہف، باغ والے 2 بھائیوں کا قصہ یا 2 دوستوں کا قصہ، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا بڑا واقعہ، اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ. یہ 4 بڑے قصے ہیں، اور ان چاروں نے 4 فتنوں کا تذکرہ کیا جو پیش آئے. کوئی کامیاب ہوا، کوئی گر گیا. ان 4 فتنوں کو ملا کر کے ایک فتنے کا نام دو، اسے کہتے ہیں فتنہ دجالیت. اور پھر میں کوشش کروں گا کہ آج کل کے دور میں ان فتنوں کی شکل کیا ہے. میں نے کوشش کی ہے تھوڑی سی طالب علمانہ کہ ان فتنوں کی اس وقت کی موجودہ شکل کیا ہے اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں. اب کتنا اہم ہے یہ مضمون. 4 فتنے جو قرآن نے سورہ کہف میں بیان کیے ہم نے پڑھ لیے، آپ کے ذہن میں آ گئے. میں نے ذرا اس کو سمیٹنے کی کوشش کی. اب جیسے کلاس روم تیاری کرتے ہیں، لیسن بناتے ہیں، ایسے میں نے یہ دروس بنائے ہیں. ایک فتنہ فتنہ دین ہے، دوسرا فتنہ مال ہے، تیسرا فتنہ علم ہے، اور چوتھا فتنہ اقتدار ہے، فتنہ طاقت و قوت. یہ 4 ہے. ٹھیک ہے، آئیے چلیے فتنہ اول پر بات کریں جسے کہتے ہیں فتنہ دین. اب پہلے میں سورہ کہف یاد دلا دوں گا اور اس فتنے کا جو ہے اس کی نوعیت اور پس منظر کو ہم ذرا یاد کریں. اصحاب کہف کچھ نوجوان ہیں اور جو ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی سلطنت میں رہتے تھے. ان کی پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس وقت کی سرکار جو تھی ان کا دین باطل تھا، اور اس وقت توحید کا اقرار کرنا جان پر خطرہ مول لینے کے برابر تھا. اس کا ذرا میں کانٹیکسٹ بیان کرتا ہوں، یہی قرآن بیان کرتا ہے. تو فتنہ دین کی یہ سب سے زیادہ شدید قسم کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اکثریت جو ہے وہ باطل پر ہوتی ہے، اور بہت ہی کمزور قسم کی اقلیت جو ہوتی ہے وہ حق پر ہوتی ہے، اور پورا نظام باطل پر کھڑا ہو کر ان کے خلاف ہوتا ہے، جو پکچر قرآن مجید نے بیان کی. ایسے میں حق پر قائم رہنا بڑی ہمت مانگتا ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو مختلف طریقوں سے اس وقت حق پر جمنے والوں کو سماجی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے. وہ طریقے مختلف ہوتے ہیں. تو سورہ کہف منز شو اللہ تعالی کس کس بیان کرا، اور 4 قسم منز کچن فتنن بیان کرا. 4 نمبر 1 فتنہ دین، نمبر 2 فتنہ مال، نمبر 3 فتنہ علم، نمبر 4 فتنہ اقتدار. اور امن 4 فتنن منز کت پٲٹھۍ بچو چھُ اللہ تعالی ہر فتنے کی ذیلس منز مختلف قسم کن اعمال صالحن ہند ذکر. امن 4 فتنن ہندس مجموعس ونان فتنہ دجالیت. اس لیے یہ سورہ کہف دجال سند فتنے نش حفاظت چھے، تو مطلب گو تدبر سان، فکر سان، غور سان صرف سورہ کہف پرن تو ثواب حاصل کرنے سۭتۍ بچنے فتنہ دجال نش. ثواب میل اللہ تعالیٰ یہ بچائے بڑ بچاؤ. سورہ کہف پر کان اسیو ساد انسان تہ سورہ کت یس سمجھ، یہ سمندر کم چو بچائے خدا پرنس پہ تہ، لیکن باشعور، باخبر، باتدبر مسلمان بننے خاطر یل سورہ کہف مضامین سمجھ
پت پری پت تم اعمال صالحہ اختیار کری یمن میں عرض کور یہ اخ عملی نصاب تم اعمال صالحہ اختیار کرنے سے ایک بچے موت کے فتنوں نش تھی اور آخرت کے فتنوں نش تھی. ٹھیک ہے. تو اب میں نے عرض کیا کہ پہلے فتنے کی نوعیت سمجھیں تو میں نے کہا کہ اصحاب کہف ٲسۍ کمزور نوجوان اور فتنہ ان کے لیے کیا تھا کہ جو طاقت تھی، جو حکومت تھی، جو اکثریت تھی وہ باطل پر تھی اور یہ بہت کم تھوڑے تھے جو ایک خدا کو ماننے والے تھے، سچے تھے، کم تھے. اس میں سماجی دباؤ بھی تھا، اس میں خطرات بھی تھے، اس میں کچھ نوجوانوں کو ایکسیپٹنس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، معاشرہ ہم کو آئسولیٹ کر دے گا. جب آپ ایک صحیح ڈگر پہ چل رہے ہیں اور پورا کا پورا معاشرہ دوسری ڈگر پہ چل رہا ہے تو آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. آزمائش اتنی ہو جاتی ہے کہ دل باطل کے اثر کو اختیار کر لیتا ہے، ذہن اس کو قبول کر لیتا ہے، یہاں تک کہ خود سچ اور حق پر چلنے والے لوگ بھی اکثریت میں ان کا ذہن متاثر ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی یہ جو بتایا گیا کہ دیندار کی عزت پورے خاندان میں بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں رہتی. اس کا خود اپنا ہی خاندان جو اس سچ کو مانتا ہے، لیکن اثر اتنا پڑتا ہے کہ وہ عافیت سمجھتا ہے کہ کچھ گول مول سی زندگی گزارے، صداقت کی زندگی نہ گزارے. ایسا ہو جاتا ہے. وہ اللہ ہی جب ذہنوں اور دلوں سے خوف کے پردے اٹھا دے وہ بہت کرم ہوتا ہے اللہ کا. تو خیر اس سماجی دباؤ میں اور اپنے مستقبل کے بارے میں خوف اور اندیشوں کا شکار جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس کا دین فتنے میں پڑ جاتا ہے، اس کا دین آزمائش میں پڑ جاتا ہے. پھر خاندان، دوست، معاشرہ، روزگار، یم چھ کٲشِر لفظ تہِ. خاندان، دوست، معاشرہ، روزگار، اس کا سب کچھ خطرے میں پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اتھ میں سرسی خطرے. ہر طرف سے سمجھ لو ایک پیغام آتا ہے، مان لو تو مزے کرو گے، ہے نا، نہیں تو پھر عزت سماج میں نہیں ملے گی. یہ ہے مسئلہ. تو اب اصحاب کہف کا دیکھو، بادشاہ کا حکم کیا تھا؟ ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو اختیار کرو، ان کی پرستش کرو. انکار کی سزا کیا تھی؟ موت یا غلامی. اور اپنے خالص موحدانہ عقیدے سے ہاتھ دھو کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم بننا. یہ تھی ان کی آزمائش، یہ تھی آزمائش، یہ سودا تھا. اور دوسری طرف سے خود ان کی پوزیشن کیا تھی اصحاب کہف کی؟ تنہائی اور بے یاری. ان نوجوانوں کے پاس نہ لشکر تھا، نہ طاقت تھی، نہ کوئی سیاسی پشت پناہی تھی کہ تاکہ ان کے عقیدے کو کیا ملتا، کیونکہ بادشاہ ان کے مخالف تھا. لیکن ایک چیز صرف ان کے پاس تھی، ایک ہی چیز تھی ان کے پاس، وہ تھا یقین. وہ تھا یہی سورہ کہف نے بتایا نا. اب دیکھیں سورہ کہف نے اس فتنے کی گہرائی کیسے بیان کی، یہ بہت اہم ہے. جو دروس میں نے زیادہ اس پر باتیں کی تو، لیکن اب میں دوسرے انداز سے بات کر رہا ہوں. گہرائی کیسے اللہ نے بیان کی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. وہ چند نوجوان تھے، فتیتن چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم جو اپنے رب پر یمو پنس ربس پہ ایمان اوس اونمت، وزدناہم ہدا اس دت تمن مزید ہدایت.
تمو ان طور ایمان میں بڑرومک ہدایت اس ایمان چھنا انا اللہ تعالیٰ تمس خاطر مزید وت آسان کر. اچھا اس آیت میں ایک لفظ ہے بہت قابل غور، وہ ہے فتیتن، نوجوان، انہم فتیتن. اب قرآن پر غور کرو، قرآن مش کا لفظ کرا زائد یا کم یا نعوذ باللہ یوں ہی استعمال آ گیا. وہ چند جوان تھے، وہ چند لوگ تھے، وہ چند ایمان والے تھے، وہ چند جیالے تھے. نہیں، فتیتن کہا ایک. اللہ نے فرمایا انہم فتیتن، وہ چند نوجوان تھے. اب فتنے کی گہرائی دیکھو، اللہ نے جب فتیتن بولا تو نوجوان ان میں جذبات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی خواہشات ہوتی ہیں. جو ہی نوجوان لفظ آیا تو ان کی خواہشات بھی ہوتے ہیں، جذبات بھی، مستقبل کے بارے میں امیدیں بھی. تم خواب آسان وچھان، ہو کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہوت کرن خاندر، یہ کرو ملازمت، یہ تھاؤ پونس، یہ ایسی. تو نوجوانوں کے، بوڑھوں کے خواب نہیں ہوتے ہیں. اب بوڑھا ہو اس کے بھی خواب ہوتے ہیں. اب جب بوڑھا خواب دیکھنے لگے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، ہم نے یہ کیا ہے، جنت ہوگی، مزے ہوں گے، جائیں گے، تیاری کریں گے، میرا سر ہو اس کا در ہو، یہ ہوتے ہیں بوڑھے کے خواب. نہ ہو تو بوڑھا بگڑا ہوا ہے نا. اور نارمل جوان کے خواب ہوتے ہیں، ارے مستقبل کے بارے میں امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، جذبات ہیں. یہ تو ہر جوان کے ساتھ ہیں. یہ تو اندر کی آزمائشیں ہیں. ان پر بھی دین پر ثابت قدم رہے وہ لوگ. اس کے باوجود باہر ایسا دیکھا کہ اگر وہ ٹکرائیں تو ایک جذبہ، ایک خواہش، ایک امید بھی پوری نہ ہو، بلکہ ساری امیدوں پر پانی پھر جائے. اس پر بھی وہ اپنے اس دین اور یقین پر قائم رہے جو ان ساری خواہشات کے بالکل ختم کرنے کے لیے ان کے پاس تھا. دیکھیں اس صورت میں دین پر قائم رہنا بالکل آسان ہے جب حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہو. پتہ نہیں اخلاص ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے ہے. پتہ نہیں جب دین کے اندر ہی مستقبل بن رہا ہے تو پتہ نہیں اپنے مستقبل کے لیے دین کر رہا ہے یا دین کے لیے دین کر رہا ہے. لیکن جب دین پر چلنے کے وقت سارا مستقبل ڈارک دکھائی دے رہا ہو تب تو اخلاص ہی ہے، اور کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ اصحاب کہف نے کیا. تو علاج کیا بتایا قرآن نے؟ یہ سب آزمائشیں میں نے بتائی، علاج کیا بتایا؟ میں پھر بات دہراؤں گا. میں ونمو تھی قرآن مجیدس مز سورہ کافس مز کس فتنہ بیان گمت، میں بار بار دہراؤں گا تاکہ آپ بھول نہ جائیں. ونی فتنن ژورن ہند ناو: فتنہ دین، فتنہ مال، فتنہ علم، فتنہ قوت و اقتدار. اور 4 فتنوں کو مجموعہ بنا دیں تو کیا نام؟ فتنہ دجال. اور 4 فتنوں کے لیے نکلنے کے لیے اللہ نے کتنے علاج بتائے؟ الگ الگ بتائے، موٹے علاج میں بتا دوں گا. وہی علاج ہیں قرآن مجید کے سورہ کہف میں جن کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. آپ ان فتنوں میں گھس جائیں گے، پڑ جائیں گے، گر جائیں گے تو قرآن کا یہ والا عمل کر رہو، اس فتنے سے بچ جاؤ گے. ایسے ہے سورہ کہف فتنہ دجال سے مکمل طور پر نجات کا ذریعہ. کیسے؟ جب اس نسخے کو ہم اختیار کریں گے. کلیئر؟ اب دیکھیے علاج نمبر 1، مختلف علاج ہیں. فتنہ کیا ہے؟ دین خطرے میں پڑا. کیسے پڑا؟ ابھی آگے اور بتاؤں گا. تو پہلا علاج کیا بتایا اللہ نے؟ انہوں نے کیا کیا؟ یاد کرو: ربنا آتنا من لدنک رحمتن وہیئ لنا من امرنا رشدا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا. ہم نے دل مضبوط کر دیے ان کے، پھر وہ کھڑے ہو گئے. اذ قاموا فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتن وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ علاج اس میں قرآن پڑھا، ہر آیت میں غور کرنا چاہیے. یہ علاج کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ربنا آتنا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما،
اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے بھلائی کا سامان مہیا فرما. آیت نمبر 10. تو کیا مطلب؟ جب دنیا میں آپ کے پاس کوئی سہارا نہ رہے، کوئی سہارا نہ رہے، تو ان کے پاس کوئی سہارا تھا؟ کیا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ دل کے اندر یقین. کس کا؟ تو جب کوئی سہارا نہ رہے اور تمہارا دین و ایمان خطرے میں پڑ جائے تو بس ایک سہارا ہے، اللہ کی طرف مڑو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو. یہی دینی فتنے میں سب سے بڑا ہتھیار ہے. ادھر ادھر نہ کرو، ادھر ادھر ہاتھ پیر نہ مارو، ایک دم کس کی طرف رجوع کرو اور کیا کہو؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا، اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور اس فتنے سے نکلنے کا سامان عطا فرما. اللہ کو چھوڑ کر نہیں بچ سکتے ہو. سورہ کہف نے فرمایا یہ عمل صالح ہے، یہ عمل ہے. پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو. جب اللہ سے صلح کر لو گے، دوستی کرو گے، تبھی تو رجوع کرو گے، کیونکہ ان کے پاس یقین تھا. ایمان کے ساتھ ہی رجوع کرو گے. علاج نمبر 2، میں تھوڑا تیز بھی چلوں گا ورنہ اب یہ علاج والے درس بھی پتہ نہیں 6 مہینے کھائیں گے. ادھر سے آپ کہتے ہو جلدی جلدی کرو. علاج نمبر 2، جس حق پر تم ہو کبھی کمپرومائز نہ کرنا، واضح اعلان کرنا میں حق پر ہوں. میں درنگی سہرنگی آدمی، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سنگ ہو جا. نفاق نہیں. تو اب دیکھو وہ قرآن کی کس آیت میں ہے، کیا کہا؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق. یہ قرآن کہتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ونو تہد واقع بالکل حق. کیا حق؟ تم گئی بادشاہ سندس دربارس مز کھڑا، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذن شططا. تھود وت بادشاہ تو با سون پروردگار چھو اخ پروردگار، تس ورائے بان مانو نہ اس بی کہیں تی پروردگار. اگر اس تہ ونو لقد قلنا اذن شططا، تیرے جیسے بالکل بےحود بے بنیاد کا تہ ونو نہ اس کی سون خدا کن خدا. انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اٹھ کر کیا مداہنت کی، کیا جھوٹ بولا، کیا زبان مروڑی، کیا حق سے انکار کیا. تو بتائیں مجھے پہلے اس بادشاہ ظالم بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے عقیدے کا صاف اقرار کیا. ان کی جان کا دشمن کیا تھا؟ یہی اقرار کرنا. ان کی جان کا دشمن کیا تھا؟ یہ وہ ادھر ادھر کرتے ہیں ہم آدھا ادھر آدھا تیدھر آدھر بٹیر، تو وہ سمجھتے کہ ہم بچ جائیں گے. مشورے بھی ملتے ہوں گے ان کو، کہتا ہے یہ تن خود دینک تھم سینس پڑتا ہے کا، تو وہ کچھ اپنے آپ کو بچا لیتے. لیکن اب ان کی جان کا خطرہ کس میں تھا؟ اسی میں کہ انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار. لیکن اللہ کیا بتاتے ہیں کہ ان کی حفاظت کس میں تھی؟ اسی میں کہ انہوں نے صاحب بولا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا، آپ نے دین پہنچایا اور لوگ جان کے دشمن. انہوں نے کہا آپ کہیے مت، ہم آپ ہی کے غلام ہیں، آپ ہمارے مشرکانہ عقائد پر زد نہ کیجئے، ہم آپ کی سب مانیں گے. آپ ایک خدا کرتے ہیں، اس سے ہمیں چڑ ہے. تو بظاہر عقل انسانی کیا بولتی ہے؟ بچاؤ کس میں ہے؟ وہ جو کہتے ہیں مان لو تو بچ جاؤ. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی جو میں نے آپ کو ذمہ داری دی اس کی تبلیغ کرتے رہیے، پہنچاتے رہیے جو میں نے قرآن آپ کو دیا. توحید کہیے. رہا خطرہ واللہ یعصمک من الناس، یہ پہنچاتے رہیں گے، حفاظت آتی رہے گی. کبھی آپ سوچتے ہو کہ دیکھو میں سچ نہیں بولوں گا بچ جاؤں گا، جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا. اللہ کہتے ہیں
سچ ہی بچائے گا، جھوٹ ہلاک کرے گا. سچ بولو، سچائی پہ چلو، جھوٹ مت بولو، جو ہے وہ بولو. تو یہ اللہ نے دوسرا بتایا، یہ دوسرا عمل صالح ہے. تو پہلا عمل صالح خدائی سی منگو، خدائی سی. دویم عمل صالح کمپرومائز مہ کرو، ایک پوز بنو. ژٕ چھُکھ خدائی سُنٛد بندٕ، ون لا الہ، ژٕ چھُکھ نبی سُنٛد اُمتی، ون محمدُر. پتہٕ دِ پننہِ شکلہِ سۭتۍ، وۄتھنہٕ سۭتۍ، کلام سۭتۍ، بیہنہٕ سۭتۍ، اذانہِ وِزِ، رمضان وِزِ، عیٖد وِزِ ہٲیِتھ بہٕ چھُس غلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درنگی میں کر کے فکرے ترنی ژٕ کیٛاہ چھُکھ، یہ ترنی فکرے ژٕ کیٛاہ چھُکھ، ایسا مت کرو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو علاج نمبر 3، علاج نمبر 3، باطل سے جسمانی اور ذہنی بالکل علیحدگی اختیار کرو. فزیکلی تو روز باطل نشن الگ، ذہنی طور تو روز بالکل الگ. پنٕنۍ وتھ سوچ تہِ تی یتھ پٮ۪ٹھ ژےٚ یقیٖن چھی، اور پکھ تہِ تٔتھۍ سۭتۍ یتھ پٮ۪ٹھ ژےٚ یقیٖن، بالکل کر پنٕنۍ وتھ الگ. تو یہ آیت جو ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 16 ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، ییٚلہِ تُہۍ جدا گٔژھِو تِمن نِشن یِم نہٕ تُہنٛدِس عقیٖدس پٮ۪ٹھ چھِ، بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن تِمن تمام باطل خۄدایَن نِش یِم نہٕ حق چھِ کینٛہہ، گوٚوا جدا تُہۍ، پوٚرُو تۄہہِ لا الہ، گوٚوا تُہۍ تمہِ نِش جدا. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، معاشرٕ چھُ مُخٲلِف، سوسایٹی چھےٚ، اِوٕن گرٕ تہِ چھِ، اِوٕن سونٛچ سمجھ سورُے لُکن ہُنٛد فیوٗچر کیریر سُہ تہِ چھُ أتھۍ. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، گٔژھِو رٔٹِو گۄپھ. مطلب جدائی، مطلب سیکلوجن، مطلب تنہائی، مطلب کمپلیٹ آئسولیشن. اپنے خدا کو یاد کرو. تُہۍ ٲسِو وَنان اگر بہٕ یہِ آیتہٕ ورٲے وَنہٕ دٔپِو یہِ گٔے صوٗفیت، تصوُف چھِ وَنان خانقاہن منٛز بِہِو، گۄپھن منٛز بِہِو، قرآنٕچ آیت. سورہ کہف پتہٕ رلٲیِو تُہۍ سورُے، تُہۍ کیٛاہ ؤنِو نوٚو کانٛہہ انقلٲبی نعرہ ما دِیِو تُہۍ. بہٕ چھُس قرآن وَنان یُس مےٚ 2 ؤرین تۄہہِ سورہ کہف ووٚنمو. اللہ نے فرمایا جب وہ اٹھے، جدا ہوئے، مشورہ کیا، کہا بھائیو چلو ہم اس شہر کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں. مطلب کیا مطلب غار میں پناہ لیتے؟ أسۍ روزو جسمٲنی طور تہِ امہِ باطلہِ نِش جدا اور ذہنی طور تہِ روزو امہِ باطلہِ نِش جدا. کھل کر اٹھو اور تنہائی اختیار کر کے اللہ اللہ کر لو اور اپنا ایمان بچاؤ. نہ کاہوں سے دوستی، نہ کاہوں سے بیر. بہت بڑے اردو میں پڑھا کرتے تھے، یعنی نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے بیر، نہ کاہوں سے دوستی نہ کاہوں سے بیر. اپنی تنہائی لے لو. تو یعنی جب ماحول اس قدر زہریلا ہو کہ دین بچانا ممکن نہ رہے تو اعتزال یعنی علیحدگی اختیار کرنا چاہیے. یہ بزدلی نہیں، یہ بزدلی، یہ بھاگنا نہیں، یہ حکمت عملی ہے. اب سنو اس کی دلیل. پہلے قرآن تو بتایا، اب حدیث سنو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب ہر طرف بے دینی پھیل جائے گی اور ایک مومن کا دین خطرے میں پڑ جائے گا. یوں سمجھ لو کہ ایک بکری ہے، مومن، ایک معصوم سی بکری مومن، وہ اندھیری رات میں ہے، وہ اندھیری رات میں پڑا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف بھیڑیے ہیں، اس کا لشکر چھوٹ چکا ہے، اس کا چرواہا مر چکا ہے، چرواہا مر چکا ہے، لشکر سے بچھڑ گئی ایک بکری ہے. جیسے فلسطین، لشکر سے بچھڑ گئی ایک بکری، چرواہا مر چکا ہے، وہ تنہا اندھیری رات میں پڑی ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مومن کیا کرے؟ یہ مومن، اب بکری کی مثال میں دی، اب ایک دم انسان کی طرف آ جا، فرمایا وہ مومن اٹھ کر سب سے افضل وہ ہوگا جس کے پاس چند بکریاں ہوں گی، سب طرف دین کے فتنے ہوں گے، وہ ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں میں جائے گا، وہاں بکریاں چرائے گا، زندگی کے دن گزارے گا، اپنا دین بچائے گا، اپنا دین۔ ورنہ بے دینی بھی کرے گا، سود بھی کھائے گا، بد نظری بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، بدماشی بھی کرے گا، مسجد میں نماز بھی پڑھے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ پھر وہ نہیں بچے گا، پھر تو وہ دجال کے فتنے میں پڑ چکا ہے، چاہے وہ اعتکاف بھی کرے 10 دن کا، وہ فتنے میں گر چکا ہے۔ اب علاج نمبر 4، چوتھا علاج، یہ نوجوان چند تھے، غالباً کتنے؟ ہم نے غالباً کہا 7، کیونکہ اس کی روایتیں ہم نے بتائیں، غالباً 7 تھے، اور سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ ایک دوسرے کے دوست بھی تھے، ہم خیال بھی تھے، ہے نا؟ کسی دانا نے کہا، اس نے اصل میں نکاح کے بارے میں کہا جب ہم خیال نہ ملے تو پتھر پہ سر پھوڑ دو، جب بیوی یا شوہر ہم خیال نہ ملے تو پتھر پہ سر، ہم کیا کہتے ہیں؟ دولت مل گئی، خوبصورتی مل گئی، بنگلہ مل گیا، خاندان مل گیا، سب کچھ مل گیا، تو دانا کیا کہتے ہیں؟ ہم خیال مل جائے تو مزے ہیں، جیسے تم سوچتے ہو ویسے وہ سوچتی ہے، جیسے وہ سوچتی ہے ویسے تم سوچتے ہو، ایسے رشتے ڈھونڈو تو پھر مزے ہیں، چاہے امیری ہو یا غریبی ہو، ورنہ سلامہ ہو پر ٹگ آف وار، رازن اسلام نوا سکولس من مسا مسا اگر راز بچائے تو یمن مکلی ہن لم لم کی، اگر راز ژھینے تو اکھ یہ ہوٹ ٹھاس ون بیاکھ یہ ہوٹ ٹھاس، یہ نہیں۔ تو عقیدہ ہم خیالی کا نام ہے، ایک عقیدہ ہم خیالی کا نام ہے، تو وہ ہم خیال تھے، ہم سفر تھے، ان کو سہارا مل گیا۔ مطلب جب میرے بھائی تمہارا دین فتنے میں پڑے تو اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو، جماعتوں میں چلو، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھو جو تمہاری طرح عقیدے پر ہیں، صالح، سچے، موحد، ان کے ساتھ صحبت رکھو، گلی کے ایرے گہرے فتنہ فساد کرنے والے لونڈوں کے ساتھ صحبت مت رکھو، نیک دیندار صالح لوگوں کے ساتھ صحبت رکھو جو ہم خیال ہیں تمہاری طرح۔ یہ اصحاب کہف کے ہاں چوتھا علاج تھا۔ اب پھر دہرائیں گے، کس کے لیے فتنہ؟ دین کے لیے فتنہ۔ اس کے لیے جب آدمی دین کے فتنے میں پڑ جائے، اس فتنے کی نوعیت کیا ہے کہ دین پر جمنا، صداقت پر جمنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو اور آزمائش ہو، دین کا بچنا اس کے لیے آزمائش ہو۔ تو کتنے علاج؟ پتہ نہیں قرآن مجید نے کتنے بتائے ہوں گے، میری کوتا نظر میں 4 آ گئے، اس لیے میں نہیں کہتا قرآن نے 4 ہی بتائے، قرآن نے بہت کچھ بتایا، میری کوتا نظر میں یہ 4 آئے۔ یہی اپنے دین کے بچانے کے لیے 4 اعمال صالحہ ہیں، ان 4 اعمال صالحہ کو کریں گے انشاءاللہ ہمارا دین۔ تو پہلا کیا کریں گے؟ رجوع اللہ، دوسرا اپنے عقیدے کا سچائی کے ساتھ اظہار، دعوت اظہار اپنے بھائیوں کے سامنے، اور تیسرا تو سنا واریا وانا یک جا طرح فکر ہے، اپنے جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل علیحدگی اختیار کرنا، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، ایسا نہیں ہے نا۔
دپان بوٗزِو یہِ بوٗزِو مگر کٲشِر پٲٹھۍ دپان اَکہِ دۄہ ہسا ژوٚل شال جنگلہٕ منٛز کیٛاہ ژوٚل شال أمۍ لوٚگ گامَس کُن شال ہسا ژوٚل اَتہِ گٔے چھگ أمۍ تُج وۄٹھ تہٕ لگٲوٕن دُکاندار سٕنٛدِس دُکانَس منٛز أمِس اوس رنٛگو بیرل اَتہِ سُہ اوس پَلوَن دِوان رنٛگ شال گوٚو کَتھ منٛز رنٛگہٕ بیرلَس منٛز ڈُلِس منٛز یہِ درٛاو نٮ۪بر یہِ اوس سبٕز وۄزُل کیٛاہ تھامَتھ شال رٔنگیٖن شال یہِ چھُ پَکان تہٕ ییٖتِس کالَس اوس گاش آمُت ہُنیو وٕچھ رٔنگیٖن کُس تامَتھ جانوَرا تِمو دوٚپ اَسہِ گٔے تقریٖباً 6 رٮ۪تھ کران اِلیکشن أسۍ بَناوہون پانَس کانٛہہ جمع دار اَسہِ نسا چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ رَلان کَتھ کِہیٖنۍ أکِس سوٗز خۄدایَن جمع دار یہِ چھِ نٔو مخلوٗقا اکھ یِہوے چھُ عٲقٕل باسان یۄس رنٛگ تھوڑا آسہِ اورٕ یورٕ ہُمن چھُ باسان سُہ یِمن پانَس چھل چھنگر آسہِ تِمن چھُ ہر رٔنگیٖن باسان یِہوے کرِ تِمو تُل تہٕ روٚٹُکھ یِہوے دوٚپُکھ شالس اَسہِ گوٚو جمع دار ژٕ جمع دارس گژھِ نِشٲنی آسٕنۍ گُنڈس پٔتۍ کِنۍ شُپ ییٚلہِ پَکان آسہِ تھوڑا آسہِ یِم گژھِ الگ پَکُن چھُنہ بیٚیہِ تھووُکھ پھٔتِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ تھووُکھ دوٚپُکھ جمع دار تہِ چھُ تِتھے پٲٹھۍ کران ہوٗ یِتھ پٲٹھۍ أمِس قوم کران چھُ وٕچھ یہِ بِہِتھ کران چھِ قومَس فٲصلہٕ وٲصلہٕ وغیرہ تہٕ اَکہِ دۄہ گٔے یِمن پانہٕ ؤنۍ لڑٲے تہٕ بٔڑۍ ہوٗنۍ آیہِ اورٕ دوران دوران تِم آیہِ دوران دوران سٲری ژٔلۍ سٲری شال تہِ ژوٚل جمع دار ییٚلہِ یہِ ژلان 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 گوٚو تہٕ یہِ ژاو گۄپھِ منٛز مگر گۄپھِ چھُ گوٚل تیُتُے یَتھ منٛز شال شُپ گوٚو پٔتۍ کِنۍ بنٛد شُپ گوٚو پٔتۍ کِنۍ لُکھ تہِ آیہِ نہ لُکھ تہِ آیہِ وۄنۍ ڈنڈٕ ہٮ۪تھ یِمن أمِس چھِ وَنان جمع دار صٲب اَژَس دَپان چھُ بہٕ ژایاس جمع دٲری چھَنہٕ اَژان کینٛہہ اَڑٮ۪ن چھِ یہِ جمع دٲری ہِنٛز اگادِ گژھان تِم بَچہٕ ہن بِچٲرۍ مگر ہُہ چھُکھ نہٕ دِوان بَچنہٕ کینٛہہ دَپان چھِ بہٕ حظ ژایاس مگر جمع دٲری چھَنہٕ اَژان کینٛہہ أتھۍ منٛز چھُ یہِ زورٕ زورٕ کران تٔمِس تہِ ژٕ شالن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ٹوٚنٛگ نیٖرِتھ شالو دوٚپ یہِ اوسا نقلی یہ چھُ سارے میلُک بھائی ہر اس آدمی کو یہی ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو رنگین بناتا ہے رنگیلا رتن رنگیلا نہیں بننا چاہیے یک رنگ ہے نا میں اندر سے سچا ہوں باہر سے بھی سچا ہوں گا اللہم اجعل علانیتی خیرم من سریر اللہم اجعل سریرتی خیرم من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ اے اللہ میرے اندر کو میرے ظاہر سے زیادہ اچھا بنا لے اور میرا ظاہر سنت کے مطابق بنا لے صالحہ میرا ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے صالح نیک اچھا بنا دے مجھے اچھا بنا دے جب میرا اچھا ظاہر ہوگا تو یہ ایسا نہ ہو کہ میں اندر سے کوئی چالاکی لیے ہوئے ہوں اندر بھی اچھا بنا دے باہر بھی اچھا بنا دے لیکن باہر جتنا اچھا بنایا جو لوگوں کو دکھتا ہے اندر اس سے بھی زیادہ اچھا بنا لے جو تیرے پاس پیش ہونے والا ہے کتنے ہو گئے 3 اور 4 اپنے ہم خیالوں صالحہ اور نیک لوگوں کے ساتھ صحبت وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہ 4 علاج ہیں آپ کا دین بچ جائے گا تو خبردار کوئی ادھر ادھر کے مشورے دے گا قرآن یہ مشورے دے رہا ہے یہ 4 مشورے اب میں ذرا بتا دوں آپ کو آج کل کے دور میں اس کا کیا اس عصر حاضر میں اس فتنے کی کیا شکل ہے یہ مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے آپ کا جو تعلیمی نظام ہے میں بہت دیانتداری سے کہتا ہوں آپ کا جو تعلیمی نظام ہے اسکول کالج یونیورسٹی کا جو نظام ہے نا یہ انگریز کا ہے یہ انگریز کا ہے آپ جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے اتنا آپ کو خدا کی خدائی پر شک پیدا ہوگا اللہ ماشاء اللہ اگر نہیں ہوگا تو آپ پھر قابل طالب علم نہیں ہے ساری زندگی ڈاروینزم پڑھا اس کے بعد کہتے ہو مجھے شک ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے تجھے گوٹ اوسمت یاد کرا چاہیے نہیں یاد ہی اوسمت ساری زندگی فرائیڈ کو پڑھا پھر بھی بازار میں جا کر کہتے ہو چشمس گسن تھاونی پاک ژےٚ تیل پوٚرمُت ژےٚ ایگزام خاطر کٔرمٕژ گوٹیفیکیشن تو ذہین ہوگا اور ان فلسفوں کو پڑھے گا تو ضرور اس کے ذہن پر شک کے بادل چھا جائیں گے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ اس کے یقین کو بچا دے گا کسی بزرگ کی نظر سے کسی صحبت سے
کسی خانقاہ میں، کسی مسجد میں کسی کے بات سننے سے دل بچ جائے گا، لیکن دیکھنا رہ رہ کر شکوک اور تردد کے کانٹے اس کو چبھتے رہیں گے. یقین کی جو چاشنی ہے وہ حاصل، یہ بہت دیر تک. یہ جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے نا، جدید پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا ہوں، میں ذرا تجربے سے کہتا ہوں. ان اعلیٰ تعلیم یافتہ انٹلیکچوئلز کے دلوں اور دماغوں سے ترددات کا نکلنا اور خالص سیدھے سادے لوگوں کی طرح یقین دل میں اللہ، رسول اور غیب پر آنا، اس کے لیے جیسے آپ مکی کو چکی کے نیچے پیستے ہو اور آٹا نکالتے ہو، جب تک نہیں یہ اپنے آپ کو پیسیں اور کسی صحبت میں بیٹھ کر آٹا نکالیں، تب تک ان کو یقین کی روٹی نہیں بنے گی، نہیں بن سکتی. اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. اس کے لیے کوئی ایسا اللہ کا ولی چاہیے جو پوری چکی میں ڈال دے آپ کو. وہ کیسے ڈال دے وہ دوسری بات ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ سے سفالوانا ہے تو زیون تو اندس دماغس بنائے سو چیک، تو اندس دلس بنائے سو چیک، یہاں تک کہ نظر بدل جائے اور آدمی ایسے دیکھنے لگے. یہ نہیں کہ میں تجربات کروں، وہ یہ دیکھنے لگے اس کی نظر بدل جائے، وہ رسول کی نظر سے دیکھے، وہ نبی کی نظر سے دیکھے. جو آپ نے فرمایا وہی حق اور سچ ہے. دنیا کے سارے تجربے اگر قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خبر رسول کے خلاف ہو جائیں، میں اس کو سچ نہیں مان، میں خبر رسول کو سچ مانتا ہوں. یہاں تک پہنچنا، 30-40 سال کی پوری سٹڈیز کے خلاف چلنا، یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. کچھ سمجھا؟ تو تعلیم مغرب کا جو جرثومہ ہے، ان جراثیم کا پوری طرح مرنا تاکہ موت صحیح ہو جائے، اس کے لیے بہت آپ کو پسنا ہے. پڑھے لکھے لوگ بہت خطرے میں ہیں، میں صاحب صراحتاً بولوں گا. میں نہیں کہتا ہوں پڑھنا نہیں ہے، تو مجھے پھر خود اپنا راستہ بدلنا چاہیے. مجھے پھر یہ راستہ اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، پڑھنا لکھنا. لیکن ایک دفعہ آ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے ذہن میں اصل میں، اور اس میں سب سے ان 4 میں سے جو سب سے طاقتور آپ کو علاج ہے وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. یہ بہت طاقتور علاج ہے. اچھے نیک انسانوں کی آپ کی سوچ بدل جائے گی، سب بدل جائے گی. دوسرا فتنہ ہے فتنہ مال. یہ تو پورا نہیں ہوگا، ابھی 5-7 منٹ ہیں، یہ کروں گا. دوسرا فتنہ قرآن نے کیا بتایا؟ فتنہ گوڈنک ہوا کلیئر، تک مرود کی ونن زبانی گژھو تو یاد. اب ذرا قرآن مجید میں فتنہ مال کی نوعیت اور پس منظر کو ذرا دیکھو. یہ قرآن مجید کا ایک انوکھا قصہ ہے، سورہ کہف کا. 2 آدمی ہیں، یاد کرو. نام بتایا قرآن نے؟ نا وننا اس کے ناوس کرن، اس سمجھن فتنہ کیا ہے، بیش سمجھن علاج کیا ہے. اتر ہوتے فکری قرآن مجید چھن زائد چیز بیان کران، فضول کران کی. بے تمہن اس ناو یہ تم اس کتک تام اردنک، ترکی، ہندوستانک نہ تم ٲسۍ 2 نفر. تُہۍ سمجھو تمن کیا فتنہ اوس، تُہۍ سمجھو تۄہہِ کیا چھو تم فتنہ نشن بچنک علاج. یہ سمجھ لو، یہ قرآن کہتا ہے. تو 2 آدمی تھے، ایک مالدار، ایک درویش آدمی تھا جس کے پاس مال وال، اور وہ اللہ کا مستانہ تھا بندہ اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا. مالدار کے پاس 2 باغ تھے اور سبز، سرب سبز، لہلاتے میوہ دینے والے تازہ دم باغ اسس. میوہ اس تمن وسان، باغ وول نفر اس. یہ تو ایک تھا. اور امن باغن اس بیت درمیان میں کھیتی، بینہما زرعا، بینہما زرعا، درمیان میں کھیتی. گویا فصل تھی اس نیرا، میوہ تھی اس نیرا.
کلتا الجنت آتت اکلہا، دونوں میں میوہ نکلتا تھا، پاس میں بہتی ہوئی نہریں تھی، خود مختار باغ، یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس مکمل آسودگی تھی، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ لیکن دیکھو یاد رکھو ایک چیز کی طرف میں یہاں توجہ دوں گا، مال کا فتنہ صرف یہ نہیں کہ کوئی آدمی حرام کمائی کرتا ہو، حرام کمائی کرتا ہے تو وہ مال کے فتنے میں پڑ چکا ہے، حرام کمائی کرتا ہے تو وہ مال کے فتنے میں پڑ چکا ہے، لیکن حلال مال بھی فتنہ بنے گا جس کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ مال حلال ہو اور آپ مالدار ہوں، دولت مند ہوں اور حلال کا مال ہو، پھر بھی کب یہ فتنہ بنے گا، اس کے کئی درجے ہیں، سورہ کاف ہم کو سمجھاتے ہیں۔ پہلا درجہ میں چاہتا ہوں کہ چند دروس میں اس کو سمیٹ لوں۔ پہلا درجہ، مال آپ کے پاس حلال ہے، لیکن احسان نعمت جو ہے کس نے کیا؟ یہ مال دیا اس کا کیا ہے؟ آپ اس احسان کو بھول جائیں، احسان فراموش ہو جائے۔ آپ کے پاس اپنا مال ہے، اپنی دولت ہے، لیکن دینے والے کا احسان، اور کیا ہو جائیں آپ؟ احسان فراموش۔ یہ بڑا فتنہ ہے۔ اس شخص نے جس کے پاس یہ باغ تھے، اس نے کبھی نہ سوچا کہ یہ باغ مجھے دیے ہوئے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور قرآن سورہ کہف کہتی ہے کہ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو کیا کہا؟ وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میرا نہیں گمان کہ میری دولت کبھی ختم ہو جائے گی، میں نہیں خیال کہ میری دولت کبھی، دولت چھنا واریاہس کالس روزان، خاندانن مز 30 ورین 40 ورین 50 ورین، پتہ چھ باسان بائی ڈیفالٹ چھ وہ زامت امی خاطر۔ یت سمکھا میں اک دۄہ اکھ نفر، دوٚپُن أسۍ چھِ زامتی عٲش کرنہٕ خٲطرٕ۔ قرآن مجید چھُ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ، میں ایگزیجریشن نہیں کرتا، اس کی زبان سے نکلا أسۍ چھِ زامتی، میں وٕچھ پانہٕ تٔمِس تَتھ سیریسٕے امیری زوال، بیٚیہِ گٔے کٔژتانۍ ؤری، 10 ؤری تہِ درٛاے نہٕ کینٛہہ، ییٚلہِ کہِ زَن سُہ اوس 50 ؤرین ہُنٛد میانہِ زندگی برونٛٹھ، مےٚ وٕچھمُت تی سُے حال، پتہٕ وٕچھ مےٚ 10 ؤرین اندر بدل حال۔ بولا تھا ہزار سال کی بھی تمہارے پاس کوئی دولت ہو، لیکن ہمیشہ سمجھنا یہ میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے۔ تو دولت جب دائمی لگتی ہے نا، دائمی میرے پاس ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ کسی کا احسان ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، دیکھو حلال کی ہے پھر بھی فتنہ ہے۔ اور دوسرا درجہ اس فتنے کا، حرام کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، حرام تو ہے ہی، میں حلال کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، یہ چکا بوڑ بار ملازم بنا، بوڑ بار میں نوجوان ہوں وچھمت، کال مسجد مز ودان بیٚیہِ دپان دۄیہِ خٲرا کٔرزیٚو صبحس حظ چھُ مےٚ کالیجس منٛز انٹرویو، بہٕ گوٚژھُس بنُن اسسٹنٹ پروفیسر۔ ییٚمہِ دۄہ تِم بنیاے تمہِ دۄہ دوٗرِ باسان کِہیٖنۍ، السلام علیکم دپان مےٚ پرزٕنو مکھٕنۍ، ژٕ کُس؟ میں ایگزیجریٹ نہیں کرتا ہوں، کیوں کروں، کس سے کیوں ڈروں، کیوں بات بناؤں؟ قرآن کا درس کر رہا ہوں تو بات جھوٹی کیوں بناؤں؟ ہاں کسی کے دل میں ہی ایسی پرچھائیاں پڑتی ہوں تو اس کو ہر سچ بھی۔ تو دوسرا درجہ آخرت کا انکار کرنا یا اس کے بارے میں غفلت میں پڑنا۔ ہر آدمی آخرت کا انکار نہیں کرتا، 2 درجے ہیں اس میں۔ ایک آدمی سراسر آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے،
ایک آدمی کے خیال میں یہ ہے کہ آخرت ہے، لیکن غافل اتنا کہ اس کے طرز زندگی سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آخرت کو مانتا ہے، جو اکثر مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ۔ آخرت پوچھو ان کو، آخرت مانتے ہو؟ ہاں جی مانتے ہیں، لیکن طرز زندگی، اٹھنا بیٹھنا ان کا بالکل انہی کی طرح جن کو آخرت کے بارے میں اتنا بھی یقین نہیں، ایسے ہی ہو گئے۔ تو اس کا ایک بات یہ تو کہی کہ ما اظن ان تبید هذه، یہ تو ختم نہیں ہوگا، اور یہ کہا کہ وما اظن الساعة قائمة، میرا کوئی گمان نہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ وہ کیوں ہوا اس کو؟ تاکہ مون تمس کہ میں مال اس پتہ پہ روٗدمٕتۍ عٲش کران، اگر وہ یعنی اتنی کا دوسرا درجہ، پہلا درجہ یہ کہ میں مانتا ہی نہیں آخرت، دوسرا درجہ اگر وہ ہو بھی تو میں آسان تتی تھی عٲش ات میں یہ غفلت۔ دکھ کتنے فتنے ہیں اندر، تو میں باسان کن ساتھ آسان بظاہر نہیں ہے کہ انسان تیمن دجیلے فتنہ شکار، یہ ہیں فتنے۔ آگے بات اور کروں گا مزید، اس وقت اتنا ہی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔